میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں سے اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت جس کو ملتی ہے تو وہ بھی قیمتی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائیں تو ایک ادنا سے ادنا گناہگار سے گناہگار ترین مسلمان، یہ سارے دنیا کے کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس گناہگار سے گناہگار مسلمان کو جو ایک نعمت دی ہوئی ہے، ایمان کی نعمت، اس کا ایک ذرہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا گیا، اب وہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں سال وہ اگر جہنم کے اندر رہے، اس ایمان کے ایک ذرے کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو اس جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، بھلے اس کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو دنیا کے کافر ہیں، ان کے پاس ساری دنیا کی حکومتیں بھی ہوں اور ہر قسم کی اسباب اور ہر قسم کی آسائش کی چیزیں ان کے پاس موجود ہوں، لیکن ایمان ان کے پاس نہ ہو تو مرتے ہی یہ اس جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے جہاں سے ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ تو اب جو ایمان کی دولت ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ملی تو وہ قیمتی ہو گئے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ وہ قیمتی جماعت تھی، اور قیمتی کیوں نہ ہو؟ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، وہ انسانوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے قیمتی انسان تھے۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو بعد والا طبقہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کے فضائل بیان کیے، ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بعد میں آنے والے مسلمانوں کی بھی فضائل بیان کیے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، کہ خوشخبری ہو، مبارک ہو اس آدمی کو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے کر آیا۔ یعنی وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تو ان کو ایک مرتبہ مبارکباد دی کہ مبارک ہو اس شخص کو کہ جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لے کے آیا، اور پھر فرمایا کہ 7 مرتبہ مبارک ہو۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی میرے اوپر ایمان لے کر آیا۔ تو اب فرمایا کہ یہ جو ہم ایمان والے بیٹھے ہوئے نا جی، تو یہ ہم سارے بڑے قیمتی ہیں، اور جو ادھر نہیں بھی آیا وہ بھی قیمتی ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو پورا ہفتہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، لیکن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک جمعے والے دن بھی توفیق نہیں دے گا اور وہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ جو ایمان والی صفت اللہ جل شانہ نے وہ جو ذرہ ایک ان کو دیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جزوی فضیلت اللہ پاک نے ان کو بھی دی ہوئی ہے۔ اب فرمایا کہ جو جتنی فضیلت ہوتی ہے نا جی، تو اس کا اکرام بھی زیادہ کرنا ہوتا ہے، اس کا اکرام بھی کیا کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے سارے مسلمان ایک جیسے ہیں، لیکن جس کی داڑھی سفید ہو جائے تو فرمایا کہ اس سفید داڑھی والے کا اکرام کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کا اکرام کرنا۔ اب جو ہے نا وہ اللہ پاک تو اس طریقے سے سامنے آ نہیں سکتے، لیکن فرض کریں کہ اگر اللہ جل شانہ ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم کیسی قدر کریں گے؟ فرمایا کہ سفید داڑھی والے کی قدر کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی قدر کرنا، پھر عالم کی قدر کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کی قدر کرنا۔ تو یہ جزوی فضیلتیں اللہ جل شانہ نے ہر ایک کو دی ہوئی ہیں۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اس فضیلت کی وجہ سے اکرام کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر بے اکرامی کرنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
وعیدیں بھی سنائی ہیں کہ کوئی گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی ہو اس کو کوئی آدمی پریشان نہ کرے، کوئی اس کو ڈرائے نہیں، کوئی اس کو تنگ نہ کرے، کوئی اس کو۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس رسی تھی۔ آج کل چونکہ جو ہے نا وہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں وہ اس ماحول کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ رسی ہمیں ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس وقت ملتی ہی نہیں تھی۔ اس وقت کپڑا ہو گیا، رسی ہو گئی، یہ چیزیں وہ نایاب قسم کی چیزیں ہوتی تھیں، ہر کسی کے پاس تو نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس رسی پڑی ہوئی ہے۔ اب اس کو جیسی جو ہے نا اس کے آنکھ لگی تو ایک دوسرا صحابی، جیسے ہم گپ شپ کے اندر کر لیتے ہیں، تو ایک صحابی گئے اور اس کی وہ رسی اٹھا لی۔ رسی اٹھا لی کہ جب یہ دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا، بعد میں پھر واپس کر دوں گا۔ تو اب جب جو ہے نا وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ کھولی، دیکھا تو رسی غائب ہے، ادھر ڈھونڈ رہا ہے ادھر ڈھونڈ رہا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو پریشان کرے۔ کسی مسلمان بھائی کو پریشان کرنا، یہ کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ایک سواری پر جو ہے نا ایک صحابی جا رہے تھے، تو جیسے اونگ آ جاتی ہے نا جی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں جو رات کی نیندیں بھی ان کی ایسی تھیں، تو وہ تو سواری کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اونگتے تھے، نیند ان کو سواری کے اوپر بھی آ جاتی تھی۔ تو اسی طریقے سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے اوپر اونٹ تھا یا جو ہے نا وہ گھوڑا تھا، تو جیسے اونگ آئی تو دوسرا صحابی جو پاس تھا نا جی، تو اس نے اس کے ترکش میں سے تیر نکالا، جیسے کہ دوسرے کے جیب میں آدمی ہاتھ ڈال کے کوئی چیز نکالتا ہے نا جی، تو یہ کوئی چوری کے غرض سے نہیں تھا، ایسے ہی گپ شپ۔ تو وہ جو تیر نکالا تو اس تیر کے نکالنے پہ وہ ایک دم جو ہے نا وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا جی، تو حضور نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ تو اتنی معمولی قسم کی جو چیزیں ہیں نا جی، یہ تو ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ چوری کی غرض سے نہیں تھا، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کر لیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اتنا مسلمان کو پریشان کرنا، اس سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی کی جوتی چوری ہو گئی۔ جوتی جیسے ہم جو ہے نا مسجد میں آتے ہیں تو کسی نے وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دی، اب وہ جب واپس باہر گیا وہ اپنی جوتی تلاش کر رہا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم کسی مسلمان کو پریشان کرنا ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کسی مسلمان کو پریشان کرنا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایو الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ یعنی اسلام کی باتیں تو سارے کرتے ہیں لیکن اسلام کون سا افضل ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے نا وہ محفوظ رہیں، یہ جو ہے نا یہ سب سے بہترین مسلمان ہے، یہ سب سے بہترین مسلمان۔ تو اب میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ہمارے ماحولوں کے اندر جو ہے نا یہ وہ اب یہ جو مسلمان کو پریشان کرنا ہے نا جی، مسلمان کو پریشان کرنا، یہ ویسے بھی ایک بری بات سمجھی جاتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ حج بھی اس نے کیا ہوا ہے اور وہ تبلیغ بھی کرتا ہے، وہ مجاہد بھی ہے، جہاد بھی کرتا ہے، وہ مدرسہ بھی چلاتا ہے اور وہ خانقاہ بھی چلاتا ہے، بڑے زبردست قسم کے کام کرتا ہے، لیکن اگر اس سے کوئی اس قسم کا عمل سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے دوسرا مسلمان پریشان ہوتا ہے، تو سارے لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھو جی، یہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے نا جی۔ فرمایا کہ دینداروں کی غلطیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ہائی لائٹ ہوتی ہیں، اور ان کو ہر آدمی جو ہے نا وہ فوکس کرتا ہے کہ بھئی جو ہے نا اس آدمی نے یہ کام کیوں کیا، حالانکہ یہ غلط کام ہر کسی کے لیے حرام ہے۔ مسلمان کو پریشان کرنا یہ ہر کسی یعنی جو بھی ہے، چاہے جو ہے نا وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، شہر کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا ہے، اس کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان کو پریشان نہ کرے، مسلمان کو نہ ڈرائے، مسلمان پہ ظلم کسی قسم کا نہ کرے، چاہے اس کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے، وہ عالم ہے یا جو ہے نا وہ غیر عالم ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے یا ان پڑھ ہے،
تو وہ مسلمان کا اکرام کرنا بھی اس کے ذمہ ہے اور مسلمان کو پریشان ہونے سے بچانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اب میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جی، تو وہ ہمارے ماحول کے اندر چلتی ہیں کہ بھئی یہ دیکھو فلاں آدمی فلاں کو پریشان کر رہا ہے، فلاں آدمی کیا کر رہا ہے جی، فلاں کو، سارے آدمی اس کو برا کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک صورت جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ بھئی میں اگر مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کے میں نے اسپیکر پہ جو ہے نا وہ عشاء کے بعد میں نے اسپیکر کھولے اور یہاں سے میں نے نعتیں پڑھنے شروع کر دیں۔ شہروں کے اندر ہوتا ہے نا جی اس طریقے سے، وہ رات دیر تک جو ہے نا وہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ بیان ہوتے ہیں۔ ایک ادھر مسجد ہے، دوسرے اس کے مقابلے پہ ایک اور مسجد بنی ہوئی ہے، وہ وہاں سے بیان کر رہی ہے، یہاں سے بیان کر رہا ہے، دبا دب مقابلہ چل رہا ہے۔ پریشان کون ہو رہا ہے جی؟ محلے والے پریشان ہو رہے ہیں، حالانکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو حرام کہا ہے۔ علماء کرام بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ عمل کیا ہے؟ ناجائز ہے، جو دوسرے مسلمان کی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ تو حلال کام ہے، لیکن جب مسلمانوں کی پریشانی کا سبب بنتا ہے تو یہ بھی جو ہے نا حرام ہو جاتا ہے، یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حرام کام۔ اب جو اصل بات جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھی ایک حرام کام، ایک تو حلال کام ہے نا جی، حلال کام کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو پریشان کرنا، ایک حرام کام ہے، اس حرام کام کی وجہ سے اگر دوسرا پریشان ہوتا تو یہ دو حرام ہو گئے۔ یہ کیا ہو گئے؟ اب اس کی جو نا وہ صورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نا یہ جو خوشی ہوتی ہے نا جی، ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے یا بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو یہ ہمارے ہاں ایک ماحول بن گیا ہے کہ دن کو تو خوشی جیسے بھی اپنے گھر کے اندر آدمی کرتا رہے، لیکن جیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ سارے محلے کے اندر جو ہے نا وہ بڑا ڈیگ لا کے اور اس کو جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ بھی ہمارے گھر میں کیا ہوئی ہے جی، ہاں ہمارے گھر میں شادی ہے۔ اور بھائی تمہارے گھر میں شادی ہے تو اوروں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اوروں کو کس لیے پریشان کرتے ہو؟ جو اپنے گھر کے اندر دیکھو، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے نا جی، جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، اسلامی معاشرے میں سے گناہ ختم نہیں ہوتے۔ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے 100% گناہوں سے پاک معاشرہ آپ کو کسی تاریخ میں بھی نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ سب سے جو بہترین معاشرہ تھا وہ مدینہ کا معاشرہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا معاشرہ تھا، لیکن گناہوں سے پاک وہ بھی نہیں تھا۔ اس میں بھی گناہ ہوتے تھے، لیکن گناہ کیسے ہوتے تھے؟ گناہ چھپ کے ہوتے تھے۔ گناہ کیسے ہوتے تھے؟ منافقین کرتے تھے، چھپ کے کرتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بھئی جو نا وہ کسی گناہ کا کام، کوئی غلط کام جو ہے نا اس طریقے سے علل اعلان کرے۔ ماحول اس قسم کا تھا کہ ہر آدمی برائی کو برائی سمجھتا تھا۔ آج جو ہے نا میں نے شروع میں جیسے بات کی کہ میں اگر جو ہے نا وہ عشاء کے بعد یہاں پہ اگر جو ہے نا شروع کر دوں، تلاوت کرنا شروع کر دوں، نعت پڑھنا شروع کر دوں، سارے محلے والے آئیں گے اور مولوی صاحب کو، آج مولوی صاحب کیا ہوگا؟ تھوڑا دماغ خراب ہونے ہوگا، آج تمہارا دماغ ٹھیک ہے کہ بھئی عشاء کے بعد تم نے جو ہے یہ کام شروع کر دیا ہے، ہمارے سونے کا وقت ہے اور ہماری آرام کا وقت ہے اور تم نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ ہر آدمی مجھے برا بھلا اس وقت بھی کہے گا اور اس کے بعد جس راستے سے بھی میں جاؤں گا وہ کہتے ہیں بھی کل اس مولوی صاحب کم کی تھا، پورا سال جو ہے نا جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ لیکن جو ہے نا پورے محلے کو رات کو جو ہے نا وہ کنجر بلا کے اور ان کو نچایا جاتا ہے اور پورے گھر محلے والوں کی نیند خراب کی جاتی ہے، اور اس میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھی چلو جی رات کو جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی بیچ میں، اور بیمار بھی اسی محلے کے اندر، اسی قریب کے پڑوس کے اندر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور نہ اس کو کوئی برا کہتا ہے، برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں لوگ کہ یہ بھی کوئی برائی ہے۔ تو اس واسطے میں تو یہ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ ایک آدمی اگر جو ہے نا وہ خوشی مناتا ہے اپنے گھر کے اندر منائے، ہم کسی کو جو ہے نا روک نہیں سکتے، جو اللہ کی نہیں مانتا ہماری کیا مانے گا۔ لیکن فرمایا کہ اب جو ہے نا فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے کرتا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ۔ اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ جانے وہ جانے، کسی وقت بھی توبہ کر کے وہ کیا کر لے گا؟ اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن فرمایا کہ جب یہ ایسا گناہ کرتے ہیں جس میں یہ اوروں کو شریک کرتا ہے تو اس کا اپنا گناہ تو اس کی توبہ کی وجہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے جو باقی لوگ گناہ گار ہوئے، اس کے تماشے کے اندر باقی لوگ جو ہے نا انہوں نے تو توبہ نہیں کی۔ توبہ کس نے کی ہے؟ توبہ تو اس نے کی ہے،
توبہ تو اس نے کی ہے جس نے تماشا بلوایا تھا، لیکن جو باقی تماشے کے اندر شریک ہوئے تھے اور باقی جو ہے نا وہ عورتیں گھروں میں بلا کے اور ان کو جو ہے نا ڈانس کروایا تھا، تو انہوں نے تو توبہ نہیں کی. وہ تو اب بھی جو ہے نا کہیں پہ پروگرام ہوتا ہے تو وہ اب بھی جاتے ہیں، وہ مستورات اگر جاتی ہیں تو وہ مستورات بھی. تو اب انہوں نے تو توبہ نہیں کی، اب انہوں نے جو گناہ کمایا تھا وہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جا چکا ہے. تو لہٰذا فرمایا کہ یہ دشمنی کے طور پر نہیں ہے، یہ دشمنی کے طور پر کہ ہاں بھی فلاں آدمی نے جو نے یہ کام کیا لہٰذا وہ ہمارا دشمن ہے. نہیں، دشمن نہیں ہے، ہم اس کے ہمدرد ہیں. ہم اس کے کیا ہیں؟ دیکھو، ایک دنیا کا نقصان ہوتا ہے، ایک آخرت کا نقصان ہے. آخرت کا نقصان کیا ہے کہ یہ آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے اب یہاں یعنی کہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم گناہ سے نفرت کریں گے. ہم کس سے نفرت کریں گے؟ ہم گناہ سے نفرت کریں گے، گناہگار سے نفرت نہیں کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت یہی ملتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے گناہگار سے نفرت نہیں کی. حالانکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. یہ جو منافقت ہے یہ بھی جو ہے نا یعنی کہ منافقت جس کو ہم منافقت کہتے ہیں یہ عملی منافقت ہے. یہ جو ہے نا مسلمان بھی کر سکتے، لیکن فرمایا کہ وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی منافق تھے وہ تو کافر تھے. تو ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ فرمایا کہ وہ گناہگار سے نفرت نہیں تھی، ان کے گناہ کے ساتھ نفرت تھی. تو لہٰذا ہم بھی فرمایا کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں، لیکن دوسرے کی آخرت اس کی خراب ہو رہی ہے، اس کی آخرت کو بنانے کے لیے ہم اس کو سمجھائیں گے بھی. کیا کریں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہر آدمی اپنے گھر والوں کو سمجھائے، اپنی مستورات کو سمجھائے، اپنے بچوں کو سمجھائے، اپنے بھائیوں کو سمجھائے. اللہ پاک نے قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے اپنی جان ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی جان. اب جو عورت اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو جو ہے نا یہ فلاں کام کرنا ہی کرنا ہے، اب فرمایا کہ جو آدمی اپنی جو ہے نا وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے نا کوئی بات نہیں چلا سکتا تو یہ بیچارہ جو ہے نا کس چیز کا جو ہے نا مرد ہے. تو یہ اپنے گھر والوں کو سمجھانا، کیا کرنا کہ بھئی ہم جو ہے نا سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن اپنے لیے جہنم نہیں کمانا چاہتے. تو قُوا أَنفُسَكُمْ، سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا جہنم کی آگ سے بچانا. وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے کیا کرنا؟ بچانا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور کون سی آگ ہے؟ فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے تو اس کے اندر تو ہم پلاسٹک ڈالتے ہیں، اس کے اندر لکڑی ڈالتے ہیں یا کوئی اور اس سے کسی جلنے والی چیزیں ڈالتے ہیں. فرمایا کہ وہ جو آگ جس کے بارے میں تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر. آج تو دنیا کی آگ، اس کے اندر آدمی جو ہے نا تھوڑی سی دیر کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے انسان اپنی انگلی نہیں رکھ سکتا. فرمایا کہ اس آگ کے اندر جو ہے نا جہنم کے اندر جانے کے لیے جو ہے نا کیسے کوئی تیار ہوگا. تو آج میرے بھائی بزرگ اور دوستو، آج اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا پچھلے جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سے توبہ کر لیں. ان سے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں. اور پھر آئندہ کے لیے آدمی جو ہے نا وہ شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. آپ یقین مانیں جو شادی سنت کے مطابق ہوگی نا جی، اللہ پاک اس کے اندر خیریں دیں گے. جو خوشی سنت کے مطابق ہوگی اس کے اندر اللہ پاک کیا کریں گے؟ خیریں دیں گے. اب یہ جو ہے نا فرمایا کہ ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے اور دعائیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ ہمارے بچہ پیدا ہوا ہے اور یا اللہ تو اس کو لمبی عمر دے، اور ان کے گانا بجانے کی وجہ سے اس کے ساتھ میں جو ہے نا کوئی تہجد گزار آدمی جو ہے نا وہ پڑا ہوا سو رہا ہے، اس کے دل سے بد دعائیں نہیں کہ خدا نے تباہ کرا. اب کس کی سنی جائے گی؟ گناہگار کی سنی جائے گی یا نیک آدمی کی سنی جائے گی؟ دعائیں کر رہے ہیں گانا بجانے کے ساتھ، تو یہ دعائیں تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی. قبول اس کی ہوگی کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے کہ یا اللہ تو انہیں تباہ کر، ان زندگی تباہ کر کے چھوڑی. اب فرمایا کہ جب دل سے یہ بد دعائیں نکلیں گی تو ان کی زندگی میں کبھی سکون ہوگا؟ یہی بچہ جس کے اوپر خوشی کی ہے، یہ بجائے بڑا ہو کے اور اپنے والدین کی آنکھوں کے ٹھنڈک بننے کے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بننے کے، ان کے لیے جو ہے نا عذاب بن جاتا ہے. وہی شادی اور جس کے اندر جو ہے نا بڑا زبردست قسم کا خرچہ کیا کہ بھی دو خاندان آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے اور گھر میں جو ہے نا خوشی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن گھر میں آتے ہی جنرل لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر وہ عمل جو اللہ کو ناراض کر کے کیا جاتا ہے، اللہ جل شانہ پھر کیا کر دیتے ہیں؟ اس کا مقصود ختم کر دیتے ہیں.
تو اس واسطے یہ کہ ایک تو ہم یہ کوشش کریں کہ بھی ہم خوشی کا موقع ہو تو اس کے اندر ٹھیک ہے، ہم جو نا گانا بجانا بھی کریں، سارا کچھ ہے، وہ یعنی کہ وہ تو شریعت کی طرف سے ویسے بھی منع ہے، لیکن اس ایسے انداز کے اندر کریں کہ ہم خود گناہ گار ہوں۔ گناہ کا کام ہے نا جی، لیکن خود گناہ گار ہوں۔ اب جتنے لوگ بھی جو نا ہمارے اس گانے کو سنیں گے، میں ایک ڈرائیور جو گاڑیوں وغیرہ میں جاتے رہتے ہیں نا جی، تو ڈرائیور سے ہم بات کرتے ہیں تو ڈرائیور کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اگر تم نے گانا سننا ہے تو اپنے کان میں لگاؤ، کیا کرو، اپنے کان میں لگاؤ، کل قیامت والے دن جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہارے اس گناہ کی وجہ سے تمہیں معاف بھی کر دے، تمہاری کوئی نیکی بھی ہوگی، لیکن یہ جو پیچھے 18 سواریاں تمہارے ساتھ بیٹھی ہوئی نا جی، یہ مفت کے گناہ جو ہے نا تمہارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، ان کے گانا سننے کا گناہ مفت میں تمہیں مل رہا ہے۔ تو اس واسطے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ یعنی کہ مزے تو کوئی اور کرے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ عذاب کے اندر ہم مبتلا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔